ایک دفعہ بادشاہ نے بہت ہی عالیشان محل تعمیر کیا۔ جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ محل نہیں تھا، جنت کا ٹکڑا تھا وہ۔ غرض یہ کہ جو بھی آتا دیکھتا اور ششدر رہ جاتا۔ مگر بادشاہ نے عجیب شرط رکھ دی، جو شخص محل کو ایک متعین وقت میں دیکھے گا پورا محل اسے دے دیا جائے گا، لیکن جو شخص اس متعین وقت میں نہیں دیکھ پائے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بہت سارے سر پھرے نوجوان منع کرنے کے باوجود جان گوا بیٹھے۔ جو بھی جاتا پورا کے آدھا محل بھی نہ دیکھ پاتا کہ وقت پورا ہو جاتا اور اجل کا پیغام لے کر ہی آتا۔ اس بات کا شہرہ بہت دور تک پہنچ گیا۔ ایک نوجوان دیہاتی کے کانوں میں بھی یہ خبر اڑتی اڑتی پہنچ گئی۔ نوجوان نے جب پوری بات سنی، تصدیق کی اور بادشاہ کے محل پہنچ گیا۔ درباری، وزیروں، مشیروں اور جلادوں نے بھی منع کیا، مگر وہ دھن کا پکا نکلا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی اور متعین وقت دے دیا گیا۔ مقررہ وقت پر نوجوان کو محل میں پہنچا دیا گیا۔ نوجوان نے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک در و دیوار، کمرے، راہداریاں، فنوس، کمکمے، قلین، صوفے، تالاب، حوض باغ، پگ ڈنڈیاں، الغرض ایک ایک چیز کرے پہرے میں دیکھ لی اور وقت ختم ہونے سے پہلے بادشاہ کے روبرو پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ اور تمام درباری گویا سناٹے میں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا، نوجوان، میں اپنی شرط پر قائم ہوں، محل اب تیرا ہے۔ مگر یہ بات سمجھ نہیں آئی، وقت ختم ہونے سے پہلے طے شدہ وقت میں اتنا خوبصورت، جس کے در و دیوار، قیاریاں، باغات، حوض، تالاب، کمرے، رہائشیں اتنی خوبصورت ہیں، تم سے پہلے جو گیا کوئی باغ میں پہنچ کر باغ کے خوبصورتی میں کھو گیا، کوئی قیاریاں، کوئی کمکمے، کوئی در و دیوار کے نقش و نگار میں کھو گیا اور وقت ختم کر دیا اور جہاں گوا بیٹھا۔ تم نے پورا وقت بھی نہیں لگایا اور محل بھی دیکھ لیا۔ ناظرین، یہاں آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ جب ہر کوئی محل کی خوبصورتی میں کھو کر وقت مقررہ پر محل دیکھنے میں ناکام ہوا اور جہاں گوا بیٹھا، تو ایک دیہاتی نوجوان اس میں کیسے کامیاب ہو گیا اور بادشاہ نے اسے اتنا عالی شان محل دے دیا؟ ناظرین، ہم یہ ضرور جانیں گے، لیکن یہاں آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور آن کر لیں تاکہ ہمارے کام کی حوصلہ افزائی ہو سکے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ چلیں لوٹتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ نوجوان نے بادشاہ کی بات سن کر بھرپور کہکا لگایا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھ سے پہلے جتنے لوگ بھی محل دیکھنے آئے سب کے سب پڑلے درجے کے بے وقوف تھے، جو محل کی خوبصورتی میں کھو گئے اور جانے گواتے رہے۔ بادشاہ سلامت، محل کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میں نے اپنی آنکھیں نیموا کر لی تھیں اور پورا محل آنکھیں بند کر کے دیکھ آیا۔ میں اتنا بے وقوف نہیں جو محل کی خوبصورتی میں کھو کر اپنی جان گوا دیتا۔ بادشاہ سلامت، اب محل میری ملکیت ہے، میں اسے جی بھر کر دیکھتا رہوں گا۔ دوستو، وہ محل دنیا ہے، بادشاہ وہ کریم ذات ہے، اور محل کی خوبصورتی میں کھو جانے والے ہم انسان ہیں، اور نیموا آنکھ والے وہ دانا اور کامیاب انسان ہیں جو اس دنیا کی خوبصورتی میں کھو نہیں جاتے بلکہ با مقصد زندگی گزار کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے مزید واقعات آپ کی خدمت میں لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔